وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہود کی 77 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ اس سے متصل پہلے ہم نے چند آیات مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کے اوپر پڑھی۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں جائیں تو وہاں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ایک بات قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سیکھ لی کہ جس سورہ مبارکہ میں کسی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ آیت بھی اور وہ سورت بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہوتی ہے، اور جو سورت کسی اللہ کے نبی کے نام پہ ہو، کسی چیز کے نام پہ ہو، وہ بھی مکی ہے۔ یہ سورہ ہود بھی مکی ہے، اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی، اپنے حبیب کو تشفی دے رہے ہیں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ ذکر اور فکر لے کر چلے ہیں جس کے اہل مکہ مخالف ہیں، اس کے پہلے بھی مخالفین رہے ہیں، ان کی مثالیں ہیں۔ آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ چند آیات مبارکہ حضرت شعیب کے ذکر خیر سے پہلے 77 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 83 نمبر آیت تک یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برے فعل کے اندر مبتلا تھی۔ اپنی خواہشات نفسانی اور خواہشات انسانی کا غیر طبعی طریقے پر ان کی تکمیل، یہ ان کا مردوں کے ساتھ سیکسول اپنی فیلنگز کی کمپلیشن، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی۔ آپ ان کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، آپ کو ان کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی چند آیات مبارکہ کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے خوبصورت نوجوان لڑکے بھیجے، اور تھے وہ فرشتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ابھی اللہ نے باخبر نہیں فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے، آپ کی قوم کی بھی آزمائش ہے۔ جب وہ مہمانوں کی شکل میں خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کی قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھ جو میرے مہمان ہیں، خوبصورت نوجوان اور بچے ہیں کم سن، ان کے ساتھ میری قوم تو بڑا برا سلوک کرے گی۔ بس اسی شش و پنج میں حضرت لوط علیہ السلام مبتلا تھے، اور ان کے ساتھ ساری گفتگو کی، ساری قوم آپ کے گھر آ گئی کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا امت کی بیٹیاں اس معاملے کے لیے موجود ہیں، اپنے خاندانی نظام کو آگے بڑھاؤ، ان کے پیچھے نہ پڑو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایک نیک آدمی نہیں ہے جو خیر کی بات کو سمجھ سکے؟ یہ ساری باتیں حضرت لوط علیہ السلام، جب زیادہ پریشانی بڑھی، ساری قوم چڑھ دوڑی، ساری سے مراد یہ ہے بہت سارے لوگ، تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ابھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کا یہاں تذکرہ ہے کہ جو ان کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، قوم کے ساتھ ان کا بھی برا انجام ہوا۔ اللہ نے ان کے نیچے والی چیزوں کو اوپر، اوپر والی چیزوں کو نیچے کر دیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل آج کی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ آپ ذرا ترجمے کی طرف خیال فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ واو کا معنی اور لما، when، جب، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے گئے رسول، وہ کون تھے؟ نوجوان خوبصورت کم سن بچے تھے اور فرشتوں کی شکل میں تھے۔ جب آئے لوطن، جناب لوط علیہ السلام کے پاس، رسول کے اوپر پیش ہے، لوطن کے اوپر زبر ہے۔ عربی کا جٹکا سا چھوٹا سا اصول ہے کہ فعل فاعل مفعول سے جملہ بنتا ہے، فاعل کے آخر میں ہمیشہ پیش اور مفعول کے آخر میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فرستادہ پہنچے لوط کے پاس، تو پہنچنے والے فاعل ہیں، حضرت لوط کے پاس پہنچے تو آپ مفعول ہیں۔ تو حضرت لوط نے کیسا فیل کیا؟ سی بہم، سی بہم،
اچھا محسوس نہیں کیا۔ ویسے سا آپ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں علماء سو یا کوئی فعل سو، تو سو برائی کے لیے ہوتا ہے، اچھا گمان نہ کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی فیلنگز یہ تھیں، سی ابہم، آپ کڑنے لگے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ میرے پاس تو آ گئے۔ وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، یہ عربی کا محاورہ ہے جو عموماً بولا جاتا ہے جب سینہ تنگ ہو جائے، پریشانی بڑھنے لگ جائے، کلیجہ منہ کو آنے لگے، تو اس کیفیت کو عربی میں بولتے ہیں دَاقَ بِهِمْ زَرْعًا۔ تو دو جملے ہیں، جب اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سی ابہم، حضرت لوط علیہ السلام کڑنے لگے، اور وَدَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، بڑی تنگ دلی اور گھٹن اپنے اندر محسوس کی۔ وَقَالَ، اور یہ کہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، هَذَا یہ اس میں اشارہ ہے، یومن عصیب، یومن دن عصیب، بڑا بھاری قسم کا دن ہے میرے اوپر کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے گھر مہمان آئے ہیں اور میری قوم ایک غلط کیفیت میں مبتلا ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کیفیت اور آپ کا ان کو جواب ہے۔ وَجَاءَهُ، واو کا معنی اور، جاء پہنچ گئی، ہو آپ کے پاس، جناب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، قومہ، آپ کی قوم، یہ قوموں کے اوپر بھی پیش اس لیے ہے کہ یہ جاء کا فاعل ہے، پہنچ گئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم، یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور پہنچنے کی کیفیت بھی کیا ہے، جیسے کوئی درندہ شکار کے اوپر دوڑ پڑتا ہے، یُہْرَعُونَ، دوڑے ہوئے آئے، إِلَيْهِ، حضرت لوط علیہ السلام کی طرح۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ ان کی فعل کوئی وقتی فعل نہیں تھا۔ وَمِن قَبْلُ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، کانو یعملون، وہ کیا کرتے تھے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہم نے پڑھ لیا، کانو یعملون، وہ کیا کرتے تھے، السیئات، برائیاں، وہ برائیوں میں پہلے ہی اس طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ کالا، آپ نے کیا فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ہاؤلائے بناتی، ہاؤلائے اسماء اشارہ میں سے ہے، ہاذا، ہازانے، ہاؤلائے، یہ ہیں بناتی، میری بیٹیاں۔ اب ہاؤلائے بناتی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، تو آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ آنے والے لڑکوں کے ساتھ تم اپنی خواہشات نفسانی جو ہے اس کو مکمل نہ کرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میں اتنا کر سکتا ہوں، لیکن تم اس برے فعل سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ دوسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی ساری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ہاؤلائے بناتی، یہ بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، ہن، یہ ساری ہوا ہما، ہم ہے یا ہما، ہن، یہ ساری کی ساری جو خواتین ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں یا فیمیلز یا لیڈیز ہوتی ہیں، اطہر لکم، یہ بڑی پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اور فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہ، تخزونی، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے حزن میں اور اس میں غم میں مبتلا نہ کرو، رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، جیسے حجاج کرام جاتے ہیں، ان کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، اللہ کے مہمان ہیں، تو ضیف کی جمع ہے ضیوف، من ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ بولا، ہم بھی بول سکتے ہیں اس کو روزمرہ میں، الیس منکم رجل رشید، آ کا معنی کیا، لیسا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل، کوئی ایک آدمی بھی، رشید، جو بڑا بھلا قسم کا ہو، عقل اور رشد رکھنے والا ہو، ہدایت کے اوپر ہو، کیا تمہارے میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ آپ کی قوم جواب کیا دیتی ہے، قالو، وہ قوم کہتی ہے، لقد علمت، اے لوط تم تو بخوبی جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، ما لنا، ہمیں نہیں ہے، فی بناتے کا، تمہاری بیٹیوں میں، من حقن، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، واو کا معنی اور، اِنَّكَ، بے شک تو، اے لوط آپ، لَتَعْلَمُ، لام کا معنی تاکید ہے، البتہ، تعلمو، تم جانتے ہو، ما نرید، جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، تم جانتے ہو جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی عاجزی کا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر
ایک نبی جو بہت بڑی ایک ٹھاٹھ باٹ سے اور بڑے ویپن سے، بہت بڑے قبیلوں سے وہ بری ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا، لو کاش، انا بے شک، لی میرے لیے، ہوتا بکم تمہارے حوالے سے، قوتاً کوئی قوت کا معاملہ، کاش میرے پاس تمہارے خلاف کوئی قوت کا معاملہ ہوتا، میں بہت بڑے قبیلے کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا فرد ہوتا کہ تمہارے ان جتھوں کا مقابلہ کر سکتا جو تم میرے گھر میں چڑھ دوڑے ہو، میرے مہمانوں کی جو ہے وہ مذمت کے لیے اور ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کاش میرا تم پر کچھ زور اور دباؤ ہوتا۔ یا پھر آپ نے فرمایا، او آوی الی رکن شدید، او کا معنی یا آوی، میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید، کسی ایک مضبوط قبیلے کی، کسی مضبوط معاملے کی میں کاش پناہ لے لیتا، میرے ساتھ کاش ایسا معاملہ ہوتا۔ اب یہ جوابیہ سوالیہ انداز میں آپ کی قوم کیا کہتی ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ یہ طویل آیت مبارکہ ہے۔ یہ جو قوم کی اور آپ کی گفتگو ہو چکی، حضرت لوط علیہ السلام نے جب نہایت عاجزی کا اظہار کیا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی دھمکی آمیز تمہارے لیے حوالہ ہوتا، میری کو بہت بڑی قوم ہوتی جو میرے ساتھ ہوتی، تمہارا مقابلہ کرتی، تو فرشتوں کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی، انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کا اظہار کیا جو خوبصورت بچوں کی شکل میں تھے۔ قالو، کہنے لگے، بولنے لگے، فرشتے اللہ کے فرستادہ جو خوبصورت نوجوان بچوں کی شکل میں تھے، انا رسول ربک، انا بے شک ہم، رسولو بھیجے گئے ہیں، ربک آپ کے رب کی طرف سے، اے لوط آپ بھی پریشان نہ ہو، ہمیں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لن یصلوا الیک، لن یصلوا، یہ آپ کی قوم کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ وصل یصل کا معنی ہے ملنا، پہنچنا، اسی سے نکلا ہے عربی کا لفظ جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، فلاں آدمی کا وصال ہو گیا، وصال ہوتا ہے ملنا، پہنچنا، اللہ کو بندہ مل جاتا ہے۔ لن یصلوا، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی ہرگز رسائی نہیں ہو سکے گی، الیک آپ تک، ان کی آپ تک رسائی ہو ہی نہیں سکے گی، آپ پریشان ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فا کا معنی پس، اسرے لے کے نکل جاؤ، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنے حبیب کی معجزہ معراج کے لیے بھی اسراء کا لفظ جو ہے وہ تعبیر فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا، وہاں پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یہاں فعل امر ہے، فاسرے پس لے کے نکل جاؤ، بے اہلے کا اپنے اہل و عیال کو، بقطع من اللیل، با کا معنی ساتھ ہے، پریپوزیشن ہے، قطع ان کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا چھوٹا سا، من اللیل رات کا، رات کے کسی بھی حصے میں اے لوط اپنے اہل و عیال کو لے کر تم نکل جاؤ، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، یہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے علم سے حضرت لوط علیہ السلام کو باخبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف مڑ کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کی قوم میں سے کوئی آدمی بھی مڑ کر آپ کی بدبخت قوم کی طرف نہیں دیکھے گا، ہاں الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، آپ کی زوجہ کے، ولا یلتفت، واو کا معنی اور لا یلتفت کوئی توجہ نہیں کر سکے گا۔ ہم یلتفت والا ایک جملہ بھی اردو میں بولتے ہیں، کو ذہن میں آ رہا ہے؟ التفات، بھائی فلاں بندہ تو قابل التفات ہی نہیں ہے، قابل توجہ ہی نہیں ہے، تو التفات توجہ سے ہے، ولا یلتفت اور کوئی توجہ نہیں دے گا، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک بھی، الا امرأتک، یہاں اللہ اپنے حبیب کو، حضرت لوط علیہ السلام اپنے نبی کو اپنی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے باخبر فرما رہا ہے کہ اے لوط آپ کی قوم بھی جس فعل میں مبتلا ہے، آپ کی بیوی بھی انہی چکروں میں اس قوم کے ساتھ ہے، تو ان کی طرف تو مڑ کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا جب عذاب آ رہا ہوگا، الا امرأتک، ہاں آپ کی بیوی جو ہے وہ اس قوم کی طرف مڑ کر دیکھے گی کیونکہ وہ بھی ان کی سنگی اور ساتھی ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، یہ اب اللہ نے اپنے نبی کو پہلے بتا دیا، جو آپ کی قوم کو عذاب پہنچے گا وہ آپ کی بیوی کو بھی پہنچے گا، کیونکہ آپ کی بیوی کا اوڑھنا بچھونا ان کی قوم کے معاملات ہیں۔ انہو، بے شک وہ مصیبت جو آنے والی ہے، مصیبہا
ہاں مؤنث کے لیے ہوتا ہے، مصیب کا معنی ہے پہنچنے والا، وہ آفت پہنچنے والی ہے اس خاتون کو بھی، ما اصابہم، ما کا معنی جو، اصابہ پہنچے گی، ہم اس قوم کو، یہ جو سب کو پہنچے گی وہ آپ کی اس زوجہ کو بھی پہنچے گی، ان موعدہم الصبح، اور اے لوط آپ رات کے حصے میں نکل جائیں، ان کو جو عذاب ہوگا وہ کس وقت ہوگا؟ الصبح، ان کا معنی بے شک، موعدہم یہ جو وعدہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ عذاب کا، یہ پہنچے گا الصبح، صبح کے ٹائم پہ۔ پتہ چلا ہمارا صبح کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ الیس الصبح بقریب، اب یہ بتایا گیا کہ اے لوط اتنی لمبی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، الیس الصبح قریب، صبح میں دیری کتنی رہ گئی ہے؟ الصبح قریب، کیا صبح میں دیری کتنی رہ گئی ہے؟ آ کا معنی کیا لیسا نہیں ہے، الصبح صبح بقریب قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، فا کا معنی پس، لما جب، جا آ گیا، امرونا ہمارا حکم، امرو کے اوپر پیش کیوں آ گئی؟ فائل کی وجہ سے، جا امرونا جب ہمارا حکم آ پہنچا، جعلنا ہم نے بنا دیا، عالیہا سافلہا اوپر والوں کو نیچے، اللہ نے زمین کو اٹھایا، اوپر جا کر بلندی پہ ان کو پستی پہ پھینک دیا، تو زمین کے بلند کو اس کا پست بنا دیا، یعنی زمین کیسے ہو گئی؟ الٹ ہو گئی، زمین کے بلند کو اللہ فرما رہے ہم نے کیا بنا دیا؟ پست بنا دیا، زمین کو اوپر اٹھایا گیا۔ اب اس کے اندر اسرائیلی روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں سابقہ آسمانی کتابوں میں، کہ زمین کتنی اوپر اٹھائی گئی کہ جو مرغوں کی اذانیں ہیں وہ فرشتے سنتے تھے، اتنی بلندی تک تھا، لیکن قرآن نے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کا جو عالی حصہ تھا، اوپر والا حصہ تھا، اس کی جو سرفیس تھی، اس کی جو سطح تھی، اس کو اللہ نے اوپر اٹھایا اور پھر اس کو الٹ کر دیا، آپ کی ساری قوم اس کے نیچے دب گئی۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اب قوم نیچے گر گئی تو زمین کے اوپر جو پتھر تھے وہ دوبارہ سے عذاب کس کے اوپر آیا؟ قوم کے اوپر آیا، وہ پتھروں کی شکل میں بھی عذاب آیا۔ یعنی فرض کر لیں ہم سمجھنے کے لیے، زمین اوپر چل کے الٹ ہو کے ہینگ ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور اس کے اوپر جو کچھ تھا پتھر اور چیزیں وہ بھی قوم کے اوپر پڑنے لگ گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، واو کا معنی، اور امطرنا ہم نے، مطر کہتے ہیں عربی میں بارش کو، امطرنا یعنی ناؤن کو وربلائز کر دیا گیا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہا اس کے اوپر، قوم کے اوپر، حجارتن پتھروں کی، اور وہ پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے، من سجیل مندود، اور مسومتن عند ربک، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جس کا تذکرہ ان کنکریوں کا اللہ نے ایک اور صورت میں بھی فرمایا ہے، جو ابرا کے لشکر کے اوپر کنکریاں پھینکی تھیں، من سجیل، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ پھینکی گئیں، مندود جو کہ تہ بتہ تھیں، اوپر نیچے تھیں، یہ نہیں تھا کہ ایک آدھ گری اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ گرتی رہیں مسلسل بارش کی طرح۔ آپ بارش کے قطرات دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، پے در پے گرتے ہیں، تو اللہ نے مثال دی، ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور بارش ایسی بھی نہیں تھی کہ ایک آدھ دفعہ پتھر گرا، وہ مسلسل تہ بتہ گرتے رہے۔ مندود کا معنی ہے تہ بتہ، تہ بتہ وہ پتھر گرتے رہے، اور مسومتن عند ربک، اور مسومہ وہ خاص نشان زدہ تھے، خاص نشان زدہ تھے، عند ربے کا، آپ کے رب کی طرف سے فرستادہ تھے اللہ کے حکم کے، وہ بھی پابند تھے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے وما ہی من الظالمین ببعید، کوئی دوست بتا سکتا ہے کہ یہ جملہ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے جو ہم بڑے عرصے سے پڑھتے آئے؟ یہ صورت ہے مکی، اور حضور کے اور اللہ کے اس کلام کے مخاطب کون ہیں؟ اہل مکہ۔ اہل مکہ کی روش بڑی بری ہے، حضور کے ہر خیر کے کام میں وہ رکاوٹ ہیں، تو اللہ یہ واقعات بیان کر کے اپنے حبیب کے سامنے ایک بڑا کھلا سا سیناریو رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب پریشان نہ ہوں، یہ مکی لوگ بھی ظالم ہیں، اس سے پہلے انبیاء کے ماننے والے جو تھے وہ تو ٹھیک تھے، لیکن جو منکرین تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے، اور ان ظالموں کا انجام بھی برا تھا، تو ان مکی لوگوں کا انجام بھی کیا ہوگا؟
برا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو واقعے کو بیان کرنے کی وجہ ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، واؤ کا معنی، اور ما ہی نہیں ہے یہ عذاب کا آنا، من الظالمین ظالم لوگوں سے، ببعید دور، ظالم لوگوں سے عذاب کا دور ہونا یہ کو دور کی بات نہیں ہے، یہ بڑی قریب کی بات ہے۔ محبوب اگر جناب لوط کی قوم عذاب سے نہیں بچ سکی، اور اس سے پہلے تذکرہ کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قوم بھی اگر نہیں بچ سکی، اس سے پہلے تذکرہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، اگر ان کی قوم بھی نہیں بچ سکی، اس سے پہلے تذکرہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کے نام پہ پوری سورہ ہود ہے، اگر ان کی قوم نافرمان جو تھے وہ نہیں بچ سکے، اور اس سے پہلے پھر تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جب ان کی نافرمان قوم بھی عذاب سے نہیں بچ سکی، تو ظالم کبھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں جو چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو بول کر حبیب کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور ان کی قوم کو ان کے برے انجام سے باخبر بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب اگلا تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ آگے تذکرہ چلتا رہے گا، اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد امت کو کچھ ہدایات ہیں، اور وہ ہدایات رسول اللہ کو بھی ہیں کیونکہ مکی صورت ہے، اور وہ ہدایات حضور کے ماننے والوں کو بھی ہیں۔ بس 2 انبیاء کا تذکرہ اس کے بعد باقی ہے، اور اس کے بعد چند ہدایات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں صدارتی خطبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر اس صورت کے احکامات کی تکمیل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 123 آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔